یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں قرآن سنت فقہ یہ تینوں تدوین نہیں ہے. آپ کے پاس قرآن بھی مدون پہنچا ہے, سنت بھی مدون ہے, علم بھی مدون ہے, ہمارے پاس نہیں. اچھا, ہمارے پاس خود ہماری فقہ میں حدیث میں ایسی کوئی نص موجود نہیں ہے. یہ بطور ناظرین کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ مثلا جیسے حضرت نے کہا کہ ان کے ہاں اہل بیت کے نام لے کر نص موجود ہے کہ رسول نے فرمایا کہ میرے بعد میری اولاد میں سے آئے گا, جیسے امام باقر علیہ السلام کی لکھا. ہمارے پاس یہ روایت کسی جگہ پر بھی نہیں ہے کہ میرے بعد نعمان بن ثابت کی پیروی کرنا, یا محمد بن ادریس الشافعی کی کرنا, یا احمد بن حنبل کی. رسول خدا یہ فرما سکتے ہی نہیں ہے کہ میری سنت پر یا میرے صحابہ کی سنت, ہمارے صحابہ کی سنت پر. یعنی صحابہ رسول کی سنت پہ نہیں تھے. آپ نے کبھی کسی اور صحابی کے لیے نہیں سنا ہوگا کہ اس کی فضیلت میں جو روایت ہے وہ ضعیف ہے. تو یہ بات تو یہاں یہ بہت بڑا آپ نے ایک میرے ذہن میں بھی ایک مسئلہ تھا جس کو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ جب قرآن صحابہ سے منتقل ہوا ہے تو شیعہ پھر صحابہ سے کیسے دور ہو سکتے ہیں, یا جو اکثر طور پر ہے انہیں لازمی بات ہے صحابہ کی سنت کو قبول کرنا ہوگا, ان کی عدالت کو, کیونکہ قرآن کو ہم تک پہنچانے والے صحابہ ہیں. جو رسول اللہ کے ساتھ جو تعلق ہے, ہاں وہ تو دیکھیے نا, ہم بچپن سے نہیں, بچپن سے نہیں ہے. اچھا, بچپن سے نہیں ہے. یہ آپ نئی بات نئی بات نہیں, میں ساری پرانی باتیں کرتا ہوں, نئی بات. اچھا, کن تو نبی کب نبی تھے رسول خدا؟ تو نبی آدم بین الماء والطین. اچھا, آدم ماء و تین میں تھا, اس وقت میں نبی تھا, اور اس وقت سے علی نبی کے ساتھ مصروف عبادت تھے. اچھا, اللہ نے جس نور سے محمد کو خلق کیا اسی نور سے علی کو خلق کیا. منی والا من کا نہیں, اس کے علاوہ خلقت میں بھی ہے. 70 روایات اہل سنت منابع میں اسی موضوع پر ہیں کہ وہ جو پہلا نور خلق ہوا ہے وہ رسول کا ہے, نبی کا ہے اور علی کا ہے. صحیح, وہ جو آیت مبارکہ میں جس کو کہتے ہیں نفس رسول. نہیں, ہم ابھی آیت مبارکہ اور نفس اور اس سے استدلال نہیں کر رہے ابھی. اچھا, ایک دفعہ آپ یہاں سے استدلال کر سکتے ہیں کیونکہ نفس ہے اس لیے جب نور ہے تب سے یہ نور ہے, یہ استدلال کریں, استدلال ضعیف ہو جاتا ہے. کوئی کہہ سکتا ہے نہیں جی بعد میں آیا بچہ پیدا ہوا اور وہ اس کا نفس ہو سکتا ہے, وہ خدا کسی بھی وجہ سے یہ منزلت کسی بھی مرحلے پہ دے سکتا ہے. یہ مستقل روایات ہیں, صریحاً موجود ہیں. ہمارے ہاں اہل تشیع کو بہت زیادہ ہے, اس میں تو کوئی سوال ہی نہیں ہے. اہل سنت کے ہاں بھی یہ روایات, میں نے عرض کیا کسی ایک کتاب کا بھی مجھے نہیں ہے, میں نے وہ کتاب پڑھی ہوئی ہے. 70 روایات انہوں نے جمع کی ہیں جس میں یہ ہے کہ وہ نور اول محمد مصطفیٰ کا ہے, اور اسی وقت نور علی ابن ابی طالب بھی اسی نور سے مشتق ہوا اور وہ اس وقت خلق ہوا. اس وقت سے عبادت خداوندی میں مصروف ہیں. تو 7 سال تو بہت پیچھے رہ گئی نا بات. دیکھیں, ایک دفعہ ایک اپروچ یہ ہے کہ 40 سال تک تو رسول خدا کو بھی پتہ نہیں تھا کیا ہو رہا ہے. یہ باتیں ان روایات کے ساتھ جو اہل سنت کتابوں میں موجود ہیں کہ وہ نبی ہیں, جب آدم خلق نہیں ہوا تھا تب سے وہ نبی ہیں, وہ اس کے ساتھ جمع نہیں ہوتی ہیں جو 40 سال تک پتہ ہی نہیں ہے جس کو. ان روایات کے لیے پھر کچھ لوگوں نے روایت جعل کرنے کا سلسلہ تو بہت ہے الحمدللہ بنانے کا. ہاں, کہ جو بھی اہل بیت کی فضیلت میں آئے تو وہ ادھر بھی روایت جعل کر دیتے ہیں. یہ روایت یا اس کو ضعیف کر دیتے ہیں کہ یہ ضعیف ہے. ہاں وہ تو کر دیتے ہیں. اصل میں جو ضعیف ہوتے ہیں وہ اپنے ضعف کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں. صحیح, آپ نے کبھی کسی اور صحابی کے لیے نہیں سنا ہوگا کہ اس کی فضیلت میں جو روایت ہے وہ ضعیف ہے. بہت کم. اور وہ بھی آپ جیسے کوئی کہتے ہوں, وہی باقی جگہ جو عام بیانات چل رہے ہوتے ہیں اس میں تو شد و مت سے وہ تمام ضعیف, جس کے بارے میں اتفاق ہے. علمی حلقوں میں بات نہیں کر رہا میں, علمی حلقوں میں تو سارا لکھا گیا ہے کہ یہ ضعیف ہے سارے. یہ جو عوام کے سامنے جو بیان ہو رہا ہوتا ہے اس میں یہ سارے ضعیف حدیثوں کو بڑی شدت سے بیان کیا جاتا ہے اور کوئی اس کے ضعف کی طرف اشارہ نہیں کرتا. حضرت میرا سوال جو ہے نا وہ فقہ کے بارے میں, کہ ہمارے ہاں تو تدوین ہوئی ہے, فقہا ہیں, جس طرح ہم ایک کہہ سکتے ہیں کہ بھائی ہمارے پاس کتابیں موجود ہیں, فقہ حنفی ہے, فقہ شافعی ہے, اور یہ بہت قدیم زمانے سے علماء نے اس کی تدوین کی ہوئی ہے. تو پھر آپ امت سے ہٹ کر ایک الگ راستہ اپناتے ہیں اور کہتے ہیں ہماری یہ فقہ ہے, فقہ جعفری ہے. تو کیوں نہیں لے رہے ہیں آپ کو لینا چاہیے نا, ہمارے پاس تو علم موجود ہے, کتابیں موجود ہیں. ماشاءاللہ, ہم ایک کلیہ بنا لیتے ہیں. ہم اسے مانیں گے جو تدوین ہوئی ہو, جو تدوین نہ ہو اسے نہیں مانتے. صحیح ہے, کلیہ ہے, کلیہ ہے. ہم قرآن کو مان سکتے ہیں, آپ قرآن کو نہیں مان سکتے. مانتے ہیں قرآن کو, مان سکتے نہیں, آپ کلیہ آ گیا نا, کلیہ آ گیا. تدوین ہوئی ہو تو مانیں گے, تدوین نہ ہوئی ہو تو نہیں مانیں گے. اس کلیہ پہ رہیے نا. پھر تو تدوین قرآن کو تو مانتے ہیں نا, سب مان رہے ہیں. نہیں کہاں آپ, ابھی تو تدوین فقہ ہمارے ہاں بھی ہوئی ہے, ابھی کی بات نہیں ہو رہی ہے. اچھا, آپ کہہ رہے ہیں نا اس وقت ابو حنیفہ نے تدوین کر دی, امام جعفر صادق نے تدوین نہیں کی. جو تدوین ہوئی ہے چیز وہ مانیں گے, جو تدوین نہیں ہوئی وہ نہیں مانیں گے. ابھی کی بات نہیں کر رہے ہیں, ہم نے کہا کلیہ بنا لیتے ہیں. جو چیز تدوین ہوئی ہے وہ مانی جا سکتی ہے, جو تدوین نہیں ہوئی وہ نہیں مانی جا سکتی. یعنی پہلے زمانے کی آپ بات کر رہے ہیں, اسی کی بات کر رہے ہیں. ابھی تو تدوین ہوئی بھی ہے نا, فقہ جعفری بھی تدوین ہے نا. جی, آپ اسی وقت کی بات کر رہے ہیں نا کہ بھائی مدون اگر ملے تو مانیں گے, نہ نہیں تو بعد میں ہوئی تدوین ہوئی چیز ہم نہیں مانیں گے. اس اعتراض کا اصل تو یہی ہے نا. تو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہو گیا, اسی اصول پہ آ جاتے ہیں. ہم فقہ پہ تو بعد میں آئیں گے, حدیث پہ بھی بعد میں آئیں گے. اہل سنت مشہور کا, البتہ سب کا نہیں ہے,
اہل سنت میں بھی ہیں جو یہ مانتے ہیں، اور آپ کا بھی شاید یہی نظریہ ہے جو مجھے پچھلی گفتگو سے یاد ہے، کہ رسول خدا نے قرآن کو خود تدوین فرمایا. جی. ایک مشہور اہل سنت یہ ہے کہ قرآن تدوین نہیں ہوا تھا، رسول اللہ اس طرح دنیا سے پردہ فرما گئے اور حضرت ابوبکر نے پھر اس کو جمع کیا اور پھر حضرت عثمان نے ایک لغت پہ جمع کیا. یہ اہل سنت کا متفقہ مسئلہ ہے. جی. اگر ایسا ہے تو قرآن کو رسول خدا نے تدوین نہیں کیا، آپ قرآن نہ مانی. کیوں مانتے؟ وہ خلفاء ہیں نا، خلفاء راشدین ہیں، تو ان کا حضور نے فرمایا میرے بعد صحابہ اور میری سنت اور صحابہ کی سنت پہ چلنا. اچھا، ان کا عمل رسول کا پھر عمل. ایک اور وہ ہو جائے گا، یہ خود حدیث غلط ہے، اس پہ ہم بات کرتے ہیں، لیکن اس کو اگر ایک جگہ سیٹل کر لیں یا اس کو کر لیتے ہیں، اس سے بعد میں آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے نا، کہ رسول خدا یہ فرما سکتے ہی نہیں ہے کہ میری سنت پر یا میرے صحابہ کی سنت. ہمارے صحابہ کی سنت پر، یعنی صحابہ رسول کی سنت پہ نہیں تھے. نہیں، رسول کی سنت پہ تھے. تو اگر رسول کی سنت پہ تھے تو صحابہ کی سنت نہیں ہے، پھر تابعین کی بھی سنت ہوگی، آپ کی بھی سنت ہوگی. بھائی یہ سلسلہ آگے تو نہیں چلے گا. رسول کی سنت ہے، کسی اور کی حیثیت ہی کوئی نہیں. اگر اس سے ہٹ کر کوئی ان کی اپنی بھی کوئی سنت تھی تو اسے سنت نہیں کہتے، اسے بدعت کہتے ہیں. یہ مسلم ہے. یہاں آ کے بھول جائیں علمی معیارات کو تو الگ مسئلہ ہے. الگ سے ہٹ کے نہیں ہے، یعنی وہ رسول کی سنت کے تابع ہی اسی میں. اگر یا رسول کی سنت ہے تو الگ سے نہیں کہا جا سکتا. اگر رسول کی سنت ہے تو الگ نہیں کہا جا سکتا. اگر رسول کی سنت سے ہٹ کے کوئی اور چیز ہے تو وہ سنت نہیں، وہ بدعت ہے، اس کی اتباع نہیں کی جا سکتی. تھی یا نہیں تھی، لیکن یہ حدیث صحیح نہیں ہے. صحیح. ہم اہل بیت کے لیے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اہل بیت کی سنت ہے. اہل بیت، ہاں ہم کہہ سکتے ہیں اہل بیت کی سنت رسول کی سنت ہے. اگر اہل بیت کی کوئی ایسی چیز ثابت ہو جائے جو رسول کی نہ ہو، اس کے مقابل میں آ رہی ہو، نہیں. صحیح. یعنی یہ بات اہل بیت کے لیے بھی ہے، امیر المومنین کے لیے بھی ہے. یہ امیر المومنین کی سنت رسول کی سنت سے ہٹ کے ہم کہیں جی آپ نے رسول کی سنت اور علی کی سنت پہ عمل کرنا ہے، یہ اور کدھر سے آ گیا؟ نبی کی سنت میں سب ہے. صحیح. یہ نا، اس لیے یہ جب خلافت کا آیا اور شورا میں کہا گیا کہ آپ نے سنت رسول اور سنت شیخین پہ عمل کرنا ہے، امیر المومنین نے اس پہ کیوں اقرار نہیں کیا؟ بالکل. تو تھی کوئی اور سنت. اگر یہ جو آپ ڈیفینیشن دیتے کہ وہی سنت ہے، وہ اگر وہی ہے تو امیر المومنین کہہ تو رہے تھے کہ میں سنت رسول پہ عمل کروں گا، مجھ سے بہتر کون عمل کرے گا؟ ان کا نہیں، جو اسٹیبلشمنٹ تھی اس نے کہا نہیں، یہ دوسرا والا بھی ہے. صحیح. یہ بھی چاہیے. ٹھیک ہے. امام علی نے، یہ تو ہمارے اہل سنت کی کتابوں میں ذہبی نے بھی اس کو لکھا ہے، امام علی نے کہا کہ نہیں، میں سنت شیخین پہ نہیں عمل کروں گا، میں تو رسول کی سنت پہ عمل کروں گا. اس کا مطلب کچھ، اس کے بعد بہت مطلب ہے نا، لکھ تو دیا ہے، کچھ سمجھے بھی نا. صحیح. یہیں سے میں آپ کے اس حدیث پہ جاتا ہوں جو آپ کہہ رہے ہیں رسول نے فرمایا میری یا میرے اصحاب کی، یا نہیں آتا، میرے اور میرے اصحاب اور بھی نہیں آتا ہے، صرف سنت. وہ سنت بھی ہر جہاں سے مل جائے نہیں، وہ سنت بھی جو تمہیں اطرت سے ملے، حدیث رکھ لیں. ہم واپس اپنے اصل بات پہ آتے ہیں. اصل اشکال یہ کیا جاتا ہے کہ بھائی ان کی فقہ تدوین نہیں ہوئی، ہماری فقہ تدوین شدہ ہے، اور مدون چیز لینی ہوتی ہے، غیر مدون چیز نہیں لینی ہوتی. میں جو آپ اشکال کرتے ہیں اس کو آسان کر کے آسان زبان میں جو پیش کرتے ہیں نا، ہم کہتے ہیں بالکل مان لیتے ہیں. اس اصول کو اگر مانیں گے تو ہم اسی اصول کو لے کے جب قرآن پہ آئیں گے تو آپ کہیں گے قرآن تدوین نہیں ہوا تھا لیکن مانو. کیسے مان لیتے ہیں؟ صحیح بات یہ بالکل، یہ لاجک سے آپ نے اس کا جواب دیا کہ یہ کیسے مان لیتے ہیں، کیونکہ قرآن تو فکس سے تو ایک بڑی بات ہے نا. قرآن وہ آسانی سے مان رہے ہیں، وہ مان رہے ہیں، ادھر کوئی کسی کو اعتراض نہیں ہے، وہ ہضم ہو جاتی ہے بات. اچھا تدوین ہوئی تھی نہیں ہوئی تھی، ثابت کیسے ہوئی؟ ایک راوی دو راوی آ کے کہتے تھے یہ قرآن ہے، یہ قرآن ہے. قرآن ایسے ثابت ہوتا ہے، قرآن متواتر ہے. متواتر ہے بالکل. کہتے ہیں جی ہمارے پاس قرآن کی سند موجود ہے، تمہارے پاس قرآن کی سند نہیں ہے. یہ اعتراض بھی کرتے ہیں جو بیچارے لوگوں کو پتہ نہیں ہے، ان کو کیا، ان کو لگتا ہے کوئی اعتراض ہو گیا نا، بھائی ان کے پاس مدون ہے، ان کے پاس مدون نہیں ہے، ان کے پاس سند ہے، ان کے پاس سند نہیں ہے. قرآن سند سے ثابت نہیں ہوتا ہے، سند سے ثابت ہوا تو حدیث ہو گئی نا. قرآن تواتر سے ثابت ہوتا ہے. اچھا، یہ نقص نہیں ہے. جو اہل بیت کا موقف ہے وہ قرآن صرف وہی سے ثابت ہوتا ہے. تو یہ بات تو یہاں یہ بہت بڑا آپ نے ایک، میرے ذہن میں بھی ایک مسئلہ تھا جس کو میں یہ سمجھ رہا تھا کہ جب قرآن صحابہ سے منتقل ہوا ہے تو شیعہ پھر صحابہ سے کیسے دور ہو سکتے ہیں، یا جو اکثر طور پر ہے انہیں لازمی بات ہے صحابہ کی سند کو قبول کرنا ہوگا، ان کی عدالت کو، کیونکہ قرآن کو ہم تک پہنچانے والے تو صحابہ ہیں. لیکن آپ نے کہا کہ نہیں، سند سے نہیں ہوا، تواتر سے ہوا. تواتر سے ہوا، یہی کہہ رہے ہیں، اصحاب اس تواتر میں شامل ہیں. لیکن اگر آپ ایک صحابی دو صحابی کی بنیاد پر قرآن ثابت کرنے پہ آ جائیں تو پھر تواتر ثابت نہیں ہوتا. تواتر بھی ثابت نہیں ہوتا، اور بہت سی اور آیات کا قرآن ہونا ثابت ہوتا ہے، بہت سی آیات کا قرآن نہ ہونا ثابت ہوتا ہے. احسنتم، ماشاءاللہ. قرآنی بحث ہیں، ابھی ہم علمی بحثوں میں نہیں جا رہے. جی بالکل. لیکن جو میں چاہتا ہوں اس کو مزید آسان کریں. جن کو معلوم ہے اور جن کے دلوں میں مرض ہے، وہ مرض ان چند جملوں سے ٹھیک ہو سکتا ہے اگر سمجھ. دیکھیں چیزیں پتہ ہیں، عام عوام کے لیے یہ باتیں بہت اتنی آسان نہیں ہے کہ ان سب کو ہم بیٹھ کے کھولیں اور بیان کریں، اتنی آسان نہیں ہے. اتنا ہے کہ انہیں انہی باتوں سے گمراہ کیا جاتا ہے کہ دیکھو جی ادھر سند ہے، دیکھو جی ادھر سند نہیں ہے. یہ سمجھ میں آ گیا، جس کے پاس سند ہے اس کے پاس قرآن نہیں ہے. سمپل ہے. کسی کو سمجھنا ہے پھر اس کو آ کے سند کیا ہوتا ہے، تواتر کیا ہوتا ہے، اس کو میں ایک سنی ہونے کی حیثیت سے ایک بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ اگر میں ابو حنیفہ کی فقہ لے رہا ہوں، اپنی زندگی کے 24 گھنٹے میں امام ابو حنیفہ کے بتائے ہوئے فقہ کے مطابق عمل کر رہا ہوں، حسکفی، چلپی، ابن عابدین شامی، ان کے فتاوی میرے لیے رہنما ہے، تو یہ تو
میں عمل کر رہا ہوں, میری زندگی اس پہ گزر رہی ہے, مجھے کیسے اطمینان ہوگا کہ میں اہل البیت کے جو علم ہے وہ اس پر عمل کروں اور میری نجات ہو, اور واقعی وہ ایک تدوین ہوئی ہے, اس کا ثبوت ہے, وہ اسٹیبلش ہے, وہ فقہ ہے. کیونکہ عام آدمی کو اگر پتہ چل جائے نا کہ ایک امام محمد الباقر کی فقہ ہے اور دوسری طرف ابو حنیفہ کی ہے, تو وہ بلا شک و شبہ اس کا ایمان کا تقاضا یہ ہے کہ وہ امام باقر کے پیچھے چلے. تو یہ آپ کیسے اطمینان دلا سکتے ہیں کسی کو؟ ٹھیک, یہ دوسری بات آ گئی نا. ایک بات یہ ہے کہ تدوین والی مسئلہ, ابھی ہم اس میں بھی باتیں بہت تھیں, نہیں وہ تقریباً فکر پہنچ گئی ہے مجھے. لیکن ہم نے یہ تنزل کر کے کہ ہمارے پاس تدوین نہیں ہوئی یہ ثابت کیا ہے. یہ تنزل ہے, یہ نہیں کہ ہماری تدوین نہیں ہے نا. ایسا نہیں ہے کہ فقہ اہل بیت مدون نہیں ہے اور باقی فقہ مدون ہے. یہ تو ہم نے تنزل کیا نا کہ اگر یہ اصل بنا لیں تو پھر مشکل پیش آ جائے گی. اب آ جاتے ہیں جناب, تدوین شدہ ہے یا تدوین شدہ نہیں ہے. اچھا, ایک دفعہ آپ کو ایک چیز مل رہی ہے جہاں سے ملنی چاہیے, وہ اچھی پیکنگ میں نہیں ہے, اور ایک چیز دوسری جگہ سے مل رہی ہے وہ بہت اچھی پیکنگ میں ہے, اندر ہے زہر. اچھا, آپ کہہ دیے اس کی پیکیجنگ بہت اچھی ہے اس لیے میں یہ دوا لوں گا. کوئی کہے گا یار پیکٹ کو نہیں دیکھتے, پیکیجنگ کو نہیں دیکھتے, دیکھو یہ دوا دینے والا تمہارا دوست ہے دشمن ہے. وہ ڈاکٹر نے جو پرسکرائب کیا ہے, یہ جو فارماسسٹ بیٹھا ہوا ہے, یہ وہ ڈاکٹر کا نسخہ دے رہا ہے یا کچھ اپنی طرف سے کچھ تمہیں ڈبہ اچھا کر کے کوئی دے رہا ہے؟ ڈاکٹر طبیب ایک ہی ہے, طبیب دوار بطب. پھر جو شفا ہے یہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے. یہ باقی جو ہیں یہ صرف پرسکرپشن دے رہے ہیں. اس پرسکرپشن میں فرض کر لیے ایک کی پیکنگ بہت اچھی ہے, تدوین بہت اچھی ہے, دوسرے کی اچھی نہیں ہے, کس کی دوا لیں گے؟ اصل کی, جسے طبیب نے جو تجویز کی. یہاں تک فرض, یہ بھی میں دوبارہ فرض پر آ رہا ہوں کہ تدوین نہیں ہوئی, تدوین ہوئی ہوئی ہے, اس تدوین کی حیثیت ہی نہیں. اس کے بعد ہم مقابلہ کس کا کرتے ہیں, کس نے تدوین کی ہے؟ فقہ کس کی تھی؟ رسول خدا کی. یہ کوئی نہ مثلا امام باقر علیہ السلام, نہ کوئی اور امام, نہ امام جعفر صادق, نہ کوئی اور, ان میں سے تو کسی کی نہیں ہے نا. فقہ کس کی ہے؟ رسول کی, رسول خدا کی, شریعت رسول خدا کی. اصل وہاں سے پیک ملنا چاہیے تھا. صحیح ہے. اس کے بعد کس نے کیا کس نے نہیں کیا تو کوئی حیثیت ہی نہیں. آپ کہیں یہاں مجھے بہت اچھی پیکیجنگ میں مل رہا ہے, بہت تدوین شدہ مل رہا ہے, اس نے تدوین کیا ہے کون؟ اس کے تدوین کرنے نہ کرنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ اس کے لیے کوئی ایک حدیث ہے کہ میرے دیکھیے رسول خدا کو ان سب چیزوں کا علم تھا یا نہیں تھا کہ فرقے کیسے آگے بڑھیں گے, دین کیسے آگے بڑھے گا, اس میں کیسے رہنمائی ملے گی امت کو؟ علم تھا. تو کہہ دیتے بھائی یہ ساری امت بعد میں فلانی کی تم امامت مان لو. یہی اصل میرا سوال ہے. ٹھیک ہے نا. ہے یہ کوئی امام ابو حنیفہ کے لیے کوئی موضوع روایت ہے؟ آپ سے پوچھ رہا ہوں میں. نہیں, روایت تو نہیں ہے, اس زمانے میں تھے ہی نہیں, تو کہاں سے؟ نہیں, اس زمانے میں تھے. رسول خدا دیکھ تو رہے تھے کہ بھائی میری امت نے قیامت تک اس کی فقہ چلنا ہے, تو کچھ تو فرما جاتے نا. یہ فرمانا چاہیے تھا, نہیں فرمانا چاہیے تھا؟ نہیں, کسی کے لیے نس نہیں ہے. نہیں, ہونا چاہیے تھا, نہیں ہونا چاہیے, ہونا چاہیے تھا, لوگوں کے لیے ہونا چاہیے. ٹھیک ہے نا. میرے بعد شافعی, احمد, حنبل یا اس طرح زمانوں میں کرنا. ٹھیک ہے نا. کچھ بھی, کوئی اشاروں میں, کوئی کنایہ میں, کوئی کچھ تو ہوتا نا کہ میرے بعد جو ہے اتنے عرصہ اندھیرا رہے گا, 150 سال بعد تم فلاں کی اندھیرا رہے گا. اس اندھیرے کو بھی نہیں مانتے. ہے تضاد, ایسے تضادات ہیں کہ سمجھ ہی نہیں آتا. صحیح ہے. کہ کیسے سمجھائیں. یعنی ان کے نام نہیں ہے. نہیں, 150 سال تک اندھیرا رہے گا. ہمیں کہا جاتا ہے 150 سال. اگلا موضوع کھول رہے ہیں حضرت. نہیں, ہم صرف اشارے کر رہے ہیں, کھول کچھ بھی نہیں رہے. تو یہ اشارات ہیں کہ بھئی ہمیں تو کہا گیا کہ جناب نجوم سارے ادھر ہیں, وہاں تو ٹھوپ اندھیرا ہے, کوئی نجم نہیں ہے. میں چاہتا ہوں کہ ہم یہ جو فقہ العال جو ہے یہیں رہ رہے ہیں. جی جی جی, یہیں ادھر تو آ رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں. صحیح. ٹھیک ہے نا. اس کے بعد آگے جناب علی ائمہ آنا شروع ہوئے, اور ان پر امت نے پتہ نہیں اب کتنے سال اور کتنے ہزار سال عمل کرنا ہے. ٹھیک ہے نا. کوئی تو اشارہ چاہیے رسول خدا سے. بالکل اشارہ چاہیے. ٹھیک ہے نا. کیونکہ دین کا مسئلہ ہے. ہاں, صریح حکم چاہیے. صریح حکم چاہیے, صرف اشارہ نہیں, صریح حکم چاہیے. جی. وہ صریح حکم کس کے لیے ہے؟ امت کے لیے نہیں, ان میں سے کسی کے لیے نہیں ہے, ان میں سے نہیں, چاروں ائمہ کے لیے. چاروں ائمہ کے لیے نہیں ہے. اس کے مقابل امام جعفر صادق اور امام محمد باقر علیہ السلام کے لیے ہے یا نہیں ہے؟ صراحت موجود ہے اہل سنت کتابوں میں. اس کا مجھے علم نہیں ہے یہ صراحت ہے یا نہیں ہے. اشارات وہاں بھی حدیث ثقلین تو ہے. نہیں, حدیث ثقلین سے ہٹ کر کہ میری اولاد میں سے میرے نام کا شخص میرے علوم کو امت میں جاری کرے گا اور اس کا لقب باقر العلوم ہوگا. اب یہ مجھے علم نہیں ہے کہ اہل سنت مصادر میں یہ روایت اس طرح ہے یا نہیں ہے, اس کا مجھے علم نہیں. لیکن آپ کے پاس ہے. ہمارے ہاں ہے. صحیح ہے. اور ہمارے کافی ہے. نہیں تو حدیث ثقلین سے استدلال کر سکتے ہیں. نہیں, ہم اس سے آگے کی بات کر رہے ہیں. اچھا, ہم حدیث ثقلین سے ہٹ کے ہم اسی دور میں آ گئے, مخصوص اسی دور میں آ گئے جس میں آپ ادھر امام مان رہے ہیں. یہ نا, اسی دور میں جسے ہم امام مانتے ہیں اس کے لیے نص موجود ہے, یہی نص موجود ہے کہ میرے علوم کو یہ جاری کرے گا اور یہ باقر العلوم ہوگا. اچھا, ہمارے پاس خود ہماری فقہ میں حدیث میں ایسی کوئی نص موجود نہیں ہے. یہ بطور ناظرین کے لیے کہنا چاہتا ہوں کہ مثلا جیسے حضرت نے کہا کہ ان کے ہاں اہل بیت کے نام لے کر نص موجود ہے کہ رسول نے فرمایا کہ میرے بعد میری اولاد میں سے آئے گا, جیسے امام باقر علیہ السلام کے لیے کہا.
ہمارے پاس یہ روایت کسی جگہ پر بھی نہیں ہے کہ میرے بعد نعمان بن ثابت کی پیروی کرنا یا محمد بن ادریس الشافعی کی کرنا یا احمد بن حنبل کی یا مالک بن انس الاصبحی کی، کوئی ہمارے پاس روایت موجود نہیں ہے. یہ میں اعتراف کرتا ہوں اس کا برملا. یہی ہم یہی کہہ رہے ہیں نا، ادھر نہیں ہے ادھر ہے. کس سلسلے سے ہے، کس سلسلے، میں کہتا ہوں روایت نہیں ہے، دعویٰ ہے یا نہیں ہے؟ حتی دعویٰ نہیں ہے، ادعا نہیں ہے. کیوں کر نہیں سکتے؟ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے نا، ادعا ہی، دعویٰ ہی نہیں ہے. پھر ایک تو یہ خود امام محمد باقر علیہ السلام رسول کا معجزہ ہے. امام باقر علیہ السلام رسول کا معجزہ ہے، یعنی رسول نے پیشن گوئی کی ہے اور فرمایا ہے کہ ایسا ہوگا اور علوم کے چشمے یہاں سے پھوٹیں گے. اور وہ تو پہلے فرمایا تھا نا، 100 سال پہلے فرمایا ہے، اور 100 سال بعد عیناً وہی ہوتا ہے جو رسول نے فرمایا ہے. ہم وہ عمل نہ کریں اور کہیں اور چلے جائیں. کیوں ادھر چلے جائیں؟ اس لیے کہ وہ سرکاری امام تھے. یہ تدوین و دین کور کرنے کی چیزیں، انہیں سرپرستی حاصل تھی بنی امیہ بنی عباس کی. جس دین کو بنی امیہ بنی عباس پروموٹ کرے اس دین کا کیا حال ہوگا؟ اگر اس پہ تحقیق موجود ہے، لوگوں نے بہت لکھا بھی ہے، اور ہم نے بھی ابھی اس محرم میں بھی بولا ہے کہ یہ تدوین کیسے ہوا، سیرت کیسے تدوین ہوئی، یہ فقہ اور جو احادیث کیسے تدوین ہوئی، کس نے تدوین کی، کس نیت کے ساتھ کی، اور کیا کچھ ہوا، اور اس میں یہ جو خلفاء تھے بنی امیہ کے بنی عباس کے، وہ کتنا انٹرفیئر کرتے تھے. میں نے اس میں قطع کلامی کی معافی چاہتا ہوں. اوزائی ایک نام ہے، اوزائی یہ امام اہل شام ان کو کہا جاتا ہے. ابو حنیفہ کے ساتھ ان کے مناظرے بھی ہوتے تھے. بنو امیہ کے جو آپ ریاستی علماء کہتے ہیں، یہ اوزائی ان میں سے ایک تھے. اور ذہبی نے سیر اعلام النبلاء میں یہ لکھا ہے کہ یہ خود ان کا اعتراف موجود ہے کہ ہم سے طلاق، عتاق اور یہ قسمیں لی گئی اس کے اوپر کہ علی کو منافق ہو، تو اسی لیے ہم حکومت سے وظیفے لیتے رہے. تو یہ ان کا خود اعتراف موجود ہے ذہبی کے بغیر. لیکن آج ہم اوزائی کی فقہ نہیں دیکھتے، حالانکہ ریاست نے تو بہت سپورٹ کیا ان کو اس زمانے میں. کیوں نہیں ہے؟ نہیں دیکھیے، بہت سے آج کل کے اس میں آپ کو بتا دیتا ہوں، بہت سے لوگ ریاست لانچ کرتی ہے، کچھ چلتے ہیں کچھ نہیں چلتے. صحیح، لانچ انہوں نے مختلف کیے ہوئے. بنو امیہ نے مختلف لوگوں کو، یہ صرف ایک لانچ نہیں ہوا، ٹھیک ہے نا. آپ ایک مثال دے رہے ہیں نا، ایک اوزائی لانچ نہیں ہوا، اس طرح آگے نہیں چلا. تو بہت سے، میں آج کل کے نام نہیں لینا چاہتا، جوان ان کے ان میں نام آ جائیں گے سارے، ٹھیک ہے نا. لانچ کرتے ہیں، ایک چل پڑتا ہے، دو چل پڑتے ہیں، 2-4 نہیں چلتے. تو وہ تو یہ سب اسٹیبلشمنٹ کا اور اقتدار میں جو لوگ ہیں، جو اس وقت کے جو لوگ تھے ان کے، اس وقت یہ سب چلتا ہے. صحیح. تو اہل البیت کی جو فقہ ہے، یعنی آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک تو بطور تنزل کے آپ نے جواب دیا، بطور تسلیم کے کہ اگر اسٹیبلش نہیں ہے تو یعنی اس وقت کی تدوین نہیں ہوئی ہے، تو دوسروں کے لیے کوئی مطلب ان کی بھی کوئی حقیقت باقی نہیں بچی ہے. ان کو بھی جواز نہیں بنتا کہ وہ تدوین کریں. نہیں، وہ تدوین کا جانسا دیکھے کہ ہم مدون ہیں، وہ مدون نہیں ہے، اس لیے ہم سے لے لو. جی، یہی کہا جاتا ہے. یہ نہیں کہہ سکتے. میں ابھی تک جو ہم نے ثابت کیا وہ یہ ہے کہ فرض کریں کہ ادھر تدوین نہیں ہوئی، فقہ آل تدوین نہیں ہوئی، آپ نے تدوین کر لی ہے، پھر بھی آپ سے منجن کوئی نہیں لے گا. اگر کوئی عاقل ہے تو آپ کی تدوین شدہ کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے. کیا مطلب ہے تدوین کی؟ آپ ہیں کون؟ وہ کہہ رہے ہیں نا ہم نے اہل بیت سے ہی لی ہے. نہیں، وہ اس پہ بعد میں آتے ہیں. اچھا، ہم کہہ رہے ہیں رسول نے کہا ہے یہ اس سے لو. وہ کیا کہہ رہے ہیں؟ اس کا مجھے اعتراف ہے، بلکہ ہر مسلمان کرے گا کہ رسول نے نہیں کہا. ہم ابھی ادھر سے آ رہے ہیں نا، ہم یہ نہیں کر رہے یہ کیا کہہ رہے ہیں. ہم کہہ رہے ہیں رسول نے کہا ہے اس سے لو. رسول نے نہیں کہا. نہیں کہا. رسول کو پتا تھا کہ اتنا بڑا امام ہو جائے گا؟ بالکل پتا تھا. ایسا تو نہیں پتا تھا بھائی. اتنی بڑی امت نے، اتنی کثیر تعداد نے اس کی اتباع کرنی ہے اور رسول کوئی اشارہ نہ کرے. اور اتباع ایک چھوٹے سے فرقے نے، جس کو آپ کہہ رہے ہیں آپ نے امت سے راہیں جدا کیوں کر لی، انہوں نے امام جعفر صادق کی اتباع کرنی ہے. ادھر ارشاد فرمایا کہ ادھر اتباع کرو، یہاں ہدایت ہے، یہاں حق ہے. جو امت سے جنہوں نے راہیں جدا کی ہیں آپ کی تعبیر کے مطابق، ادھر فرمان موجود ہے. وہ جو امت کی صحیح راہ ہے، مین سٹریم ہے، وہاں کوئی رہنمائی نہیں ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ مین سٹریم کون سی ہے؟ رسول کی نگاہ میں یہ ابو حنیفہ والی، اور یہ رسول کی نگاہ میں تو امام جعفر صادق جس کا کہا ہے وہ مین سٹریم ہے، وہ امت ہے. امت سے اگر اکثریت انحراف کرے تو امت انحراف کر جائے گی، یا امت اپنی اصل جگہ پہ رہے گی، اکثریت انحراف کرے گی. اکثریت انحراف کرے گی. اکثریت سے امت کا تعلق کوئی نہیں ہے. حق پر اگر ایک آدمی ہے، وہ ایک آدمی بھی امت ہے. یہاں تک ہم اگر تاکہ جو لوگ دیکھ رہے ہیں ان کو اگر میں تھوڑا سا اس کو خلاصہ کر دوں. آپ نے کہا تدوین ہوئی، ہم نے کہا تدوین ہوئی ہوگی، ٹھیک ہے نا. اس پہ اگر بات کرنے آ جائیں اس میں بہت باتیں، لیکن ہم کوئی بات نہیں کرتے. بہت اچھی اور بہت خوبصورت تدوین ہوئی بھی، ٹھیک ہے نا. انہوں نے امام ابو حنیفہ نے اے آئی استعمال کرتے ہوئے خود کمپوز بھی کر لیا، یہ بھی مان لیا. فرق کیا پڑے؟ رسول نے کہا تھا، نہیں کہا. رسول نے کہا ہے، کہا ہے. تو خلاصہ ہو گیا 2 + 2 = 4 والی بات، ختم ہو گئی بات. اب آ جائے تدوین پہ بھی. یہاں 150 سال 100 سال جو پہنچی ہے اس پہ بات کریں. یہاں مدون پہنچی ہے، یہاں بغیر تدوین کے پہنچی ہے. صحیح. تدوین کی بات کرنی ہے نا تو آپ تدوین کی بات کرتے ہیں. اب وہ بہت سے لوگ شاید ابھی اس کو وہ نہ کر سکیں. ابو حنیفہ سے پہلے کوئی فقہ مدون نہیں ہے. نہیں، ابو حنیفہ تک جو فقہ پہنچی ہے
فقہ مدون کی بات نہیں کر رہے ہیں، وہ احادیث، وہ علوم ختمی مرتبت ان تک فقہ کی شکل میں نہیں، کسی بھی شکل میں تدوین پہنچی بھی ہو، لکھی بھی پہنچے، احادیث کے مجموعے پہنچے، اصحاب احادیث کے مجموعے لکھ لکھ کر دیتے رہے ایک دوسرے کو، اور نسل در نسل وہ تدوین ہو کے یہاں تک پہنچا ہے جس سے انہوں نے تدوین کی ہو۔ آپ تدوین کی بات کر رہے تھے نا، انہوں نے تدوین کی، انہوں نے تدوین نہیں کی، میں کہہ رہا ہوں ان تک جو پہنچا ہے وہ مدون پہنچا ہے، اصل تو وہ پچھلا ہے، وہ 150 سال ہیں، جو یہاں پہنچا ہے وہ مدون پہنچا ہے، جو وہاں پہنچا ہے وہاں تدوین بھی نہیں ہے، صرف تدوین نہیں ہے، سینہ پہ سینہ چل رہا تھا نہیں، سنت، فقہ در حقیقت سنت ہے نا، صحیح ہے، فقہ در حقیقت سنت ہے، وہ قرآن سے بھی سمجھنا ہے، سنت سے سمجھنا ہے، سنت بالکل سنت ہے، سنت کی تدوین وہاں ممنوع تھی، حرام تھی، سنت کا نقل کرنا حرام تھا، سنت کا نشر کرنا ناجائز تھا، شجر ممنوعہ تھا، اس اسٹریم کی ابھی بات کر رہا ہوں جہاں بہت آپ کو عالی شان تدوین نظر آ رہی ہے، وہاں جو اصل علم ہے، جو اصل سرچشمے سے کنیکشن ہے وہ بالکل ہی مفقود ہے، نہ آپ نقل کر سکتے ہیں، نہ آپ بیان کر سکتے ہیں، نہ آپ لکھ سکتے ہیں، نہ آپ تدوین کر سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں، سب کچھ حرام۔ آپ انہوں نے 150 سال بعد کر لیا تدوین، جو مرضی کر لیا، صحیح، یعنی انقطاع ہے اس میں، کاش صرف انقطاع ہوتا۔ یہاں احادیث بیان کرنے پہ کوڑے لگ رہے ہیں، یہاں کتابوں کو جلایا جا رہا ہے، یہاں احادیث کی جگہ، صحیح احادیث کی جگہ جعلی احادیث کی برمار ہو رہی ہے، یہاں سیاسی مقاصد کے لیے شریعت کو، فقہ کو، قرآن کو، سنت کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ دوسری طرف آ جائیں، یہاں علوم وحیانی، وحی کا جو علم ہے وہ مدون ہے، کون کتابت کرا رہا ہے، املا کون کر رہا ہے، خاتم الانبیاء والمرسلین املا فرما رہے ہیں، لکھ کون رہا ہے، امیر المؤمنین باب مدینۃ العلم لکھ رہا ہے، مدون ہو رہا ہے، تدوین ہو رہی ہے۔ آپ کوئی مقابلہ کر سکتے ہیں تدوین میں؟ ہم تو پہلے ہم نے کہا تنزل کیا ہوا تھا نا، ابھی ہم تو کہہ رہے تھے کہ ہمارے تدوین نہیں ہے، آپ کے تدوین ہے، پھر بھی ہم جواب دے دیتے ہیں، کدھر ہے تدوین؟ تدوین تو سرچشمے سے جو تدوین آئے گی اس کو مانیں گے نا، وہاں جیسے ہم نے کہا تعلیم علی کو ملی ہے تو علم بھی علی سے ملے گا، باپ بھی علی ہے، تدوین بھی رسول خدا نے امیر المومنین کو کرائی ہے، خود املا فرمائی ہے، علی نے اپنے خط سے تدوین فرمائی ہے، اس میں حتیٰ عرش الخط بھی لکھ دیا ہے کہ اگر آپ کو کوئی خراش ہی پڑ جائے تو اس کا دیا کیا ہے وہ بھی اس کے اندر موجود ہے۔ وہ تدوین شدہ کتاب چل رہی ہے ایک طرف، اور ایک طرف پابندیاں چل رہی ہیں، اس کے بعد 150 سال بعد، سال بعد، 100 سال بعد، جو بھی آپ پیریڈ جس کے ساتھ بھی آپ نے مقایسہ کرنا ہے، دونوں اسٹریم چل رہی ہیں، یہ بھی 250 سال چل رہی ہے۔ یہاں کتابیں آپ کو تدوین نظر آتی ہے، تدوین نظر نہیں آتی، یہاں اصول 400 تدوین ہوا ہے، یعنی اہل بیت کے یہاں، اہل بیت کے یہاں تدوین ہے، اور جو دوسرے جو فقہاء ہیں ان میں تدوین نہیں ہے، یعنی ایک سلسلہ فقہاء سے پہلے، فقہاء تو پہلے بعد میں آئے نا، جو راویان حدیث ہے، راویان حدیث ہے، وہ پوری جو اسٹریم ہے، سلسلہ ہے جس سے اس فقہاء تک علم پہنچا ہے، اس تک بھی تو کہیں سے پہنچا ہوگا نا، پہنچا ہوگا، بالکل، خود حدیثی نہیں تھا یہ، ہاں، تو ادھر مدون پہنچنا چاہیے نا، آپ جو مدون کے اتنے تدوین کے اتنے حامی ہوئے ہیں تو تدوین مدون پہنچنا چاہیے، مدون نہیں ہے، ہاں جو مرضی تدوین کر لو، یہ اگر تھوڑا سا آپ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ان کی جو بنیاد ہے جہاں سے علم آ رہا ہے وہی اسٹیبلش نہیں ہے اس زمانے میں، وہی زمین پر موجود نہیں ہے۔ ہم اگر تدوین کی بات کر رہے ہیں ہر حوالے سے، یہ ایک حوالے دے رہے ہیں نا صرف، تو تدوین یہاں نہیں دیکھنا چاہیے کہ اس نے 150 سال میں کون سی تدوین کیسے کی، اس تک مدون پہنچی ہو تو اس کی تدوین میں قیمت ہے، اس تک غیر مدون پہنچا ہو تو آج میں کوئی تدوین کروں، میری تدوین کی کیا قیمت ہے؟ 150 سال بعد کی تدوین کی کوئی قیمت نہیں ہے، کوئی اس کو دیکھنا ہی گناہ ہے کہ بھئی اس نے کتنی خوبصورت تدوین کی، یہ کون ہے؟ لیکن وہ چین آف نیریشن تو دے رہا ہے نا، سند تو دے رہا ہے، تدوین ابھی ہم نے یہی کہا نا، ابھی ہم تدوین کی بات کر رہے ہیں نا، آپ نے اعتراض یہی تو کیا کہ کاش فقہ اہل بیت مدون ہوتا جیسے یہ فقہ مدون تھے تو ہم ان میں سے کسی کے پیچھے نہ چلتے، تدوین کی بات آ رہی ہے تو وہیں رہی ہے تھوڑی دیر پھر، صحیح ہے نا، یہاں کوئی مدون نہیں پہنچا، ادھر سارا مدون پہنچا ہے، وہ بھی لا یقاس، یہ کوئی کیا قیاس ہے؟ جس کو رسول خدا نے املا کرایا ہو، علی نے لکھا ہو، اس کا ہم کسی تدوین کے ساتھ مقایسہ کریں؟ یعنی آپ کہہ رہے ہیں کہ ہمارے یہاں قرآن، سنت، فقہ یہ تینوں تدوین نہیں ہے، آپ کے پاس قرآن بھی مدون پہنچا ہے، سنت بھی مدون ہے، علم بھی مدون ہے، ہمارے پاس نہیں۔ میں کہوں گا امت کے پاس، دیکھیں قرآن یہی قرآن ہے، آپ کے پاس بھی یہی ہے، میرے پاس بھی یہی ہے، قرآن میں فرق نہیں ہے، قرآن کے بارے میں نظریے میں فرق ہے، اس میں بہت بڑا فرق ہے، تھوڑا سے لوگ کنفیوز ہو جائیں گے، ٹھیک ہے نا، لیکن قرآن ایک ہی قرآن، آپ تک بھی وہی قرآن پہنچا ہے، مجھ تک بھی وہی قرآن پہنچا ہے۔ میرا نظریہ یہ ہے کہ قرآن رسول خدا نے مدون کر کے متواتر پہنچایا، آپ تک بھی مجھ تک بھی، بالکل یہی میرا نظریہ، اور قرآن بھی یہی کہتا ہے، بالکل۔ لیکن مشہور اہل سنت کا نظریہ یہ ہے کہ قرآن اس طرح مدون نہیں آیا، اس میں اور لوگوں کو کریڈٹ دینا شروع کرتے ہیں، جب آپ جیسے ہی کریڈٹ دینا شروع کرتے ہیں قرآن کا کوئی کریڈٹ رہتا ہی نہیں ہے جو کسی اور کو کریڈٹ ملے، قرآن یہی ہے،
لیکن آپ کی جو آپ کا جو نظریہ ہے اور جس کے ذریعے آپ کچھ لوگوں کو بڑا کرنا چاہتے ہیں اس کے وجہ سے آپ قرآن کو گرا دیتے ہیں. قرآن نہیں گرے گا کیوں؟ قرآن تو رسول خدا نے تدوین فرمائی, آپ جو مرضی کہتے رہیں. کچھ لوگوں کی بات کر رہا ہوں یا مشہور کی بات کر رہا ہوں, اس سے فرق نہیں پڑتا. تو قرآن تو یہ اگر کہیں کہ قرآن اور سنت صرف ہمارے پاس آئے آپ کے پاس نہیں آئے تو اس کا مطلب یوں لگتا ہے کہ دو قرآن ایک ہی قرآن ہے. یہ بات آپ اسی قرآن کو مانتے ہیں؟ تو اور کس قرآن کو مانتے الحمد ہیں؟ ٹھیک ہے نا. مفتی صاحب کہہ رہے ہیں الحمدللہ. نہیں میں مانتا ہوں. ایک سوچ کی عکاسی ہے, ایک سوچ کہہ رہا ہوں کیونکہ لوگ جو ہے ابھی تک اس زمانے کے اندر بھی یہی کہتے ہیں کہ ان کے قرآن نہیں ہے, ان کے قرآن بھی ایمان نہیں ہے. تو یہ شکوک ڈالتے ہیں. حالانکہ میں حضرت ایران میں نے دیکھا قرآن یہی ہے, عراق میں یہی ہے, شاید گھروں میں کچھ اور رکھا ہو لیکن گھروں میں بھی میں جا کے دیکھا تو یہی قرآن ہے. آپ گھر میں ہے نا, قرآن یہی ہے. تو